السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، دعا کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دعا کی شرائط، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ دعا کی شرائط کوئی بہت زیادہ مشکل ہیں، مینز جو دعا کو قبولیت کی اس حد تک لے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے کہ ایک شخص کو اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ آپ کو اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں 90% دعائیں ایسے کی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو شخص یہ مانگے اے اللہ یہ مجھے عطا کر، اگر چاہتا ہے اگر عطا کر دے، اگر نہیں چاہتا تو نہ عطا کر۔ یا دوسری اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے عطا کریں گے، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح دعا کیجئے کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو دعا کی سب سے پہلی شرط نیت کا خالص ہونا۔ دوسری شرط دعا کی عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید پر کوئی اگر گامزن آدمی دعا کرے گا اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، شرک نہیں کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا کی تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے، بہتر ہے کہ اس طرح ہوتا۔ ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں اگر ایک اور شخص آ گیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، دعا کے بعد اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنی مناجات پیش کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص حقیقی دعا کے حق کو ادا کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب، ہر دعا محجوب، محجوب مطلب ہوتا ہے پردہ ہے، ہر دعا کا اللہ اور اس کے درمیان پردہ ہے جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایک وقت دن میں مخصوص کرتا ہوں دعا کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام دن میں ایک ٹائم نکالتے تھے دعا کرنے کے لیے۔ آج ہم کتنا ٹائم نکالتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسکول کی تعلیم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے؟ وہ لوگ جو دن رات ایک کر کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں روز ایک ٹائم مخصوص کرتا ہوں دعا کے لیے، تو میں اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصہ اپنے لیے مانگتا ہوں اور 1 حصہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا درود تھوڑا سا اور زیادہ کرو۔ یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے میں 2 حصے درود اور 2 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا درود اور زیادہ کرو۔ یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے میں 3 حصے درود اور 1 حصہ اپنے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا درود پاک اور زیادہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ پھر میں درود ہی پڑھتا ہوں ساری کی ساری دعا میں اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ دعا میں درود پڑھیں، یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ درود کون سا پڑھیں۔ میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، درود کے بہت سے الفاظ ہیں، مقدس ہیں، سارے کے سارے محترم ہیں۔ کچھ علماء نے، کچھ اولیاء نے الفاظ بنائے ہیں درود کے، جن کو ہم درود تنجینہ، درود تاج، درود لکھی ماہی کروڑی وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ سب الفاظ مقدس ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے مقدس ترین الفاظ وہ ہیں درود کے، اور درود پاک وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے محمد رسول اللہ کے سینہ پر نازل فرمایا، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پوری دعا میں مجھ پر درود پڑھتے رہو، اللہ مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ درود کے ایسے الفاظ بنا دیے گئے ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات دی گئی ہیں جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اللہ کا درجہ کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل سکتی، جس طرح اللہ کے نبی کی صفات کسی ولی کسی صحابی کو نہیں مل سکتی، ایگزیکٹلی اللہ رب العزت کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل سکتی۔ تو عام طور پر اگر کوئی درود ایسے الفاظ پر مشتمل ہو کہ جو کہ مخلوق میں سے کسی نے بنایا ہو تو ہمیں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے جو خالق نے خود درود کے الفاظ بنا کر محمد رسول اللہ پر نازل فرمائے۔ اور یہ مطلب ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بھئی کون سا درود؟ وہ درود جو اللہ نے بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی طرح دعا کن کی قبول ہوتی ہے؟ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی دعاؤں کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی دعا والد کی اپنی اولاد کے لیے۔ آج ہم دیکھیں کہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے والدین ہم اپنی اولاد کو ڈانٹتے کتنا ہے، ان کی تربیت کتنی کرتے ہیں، ان کی سرزنش کتنی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کتنی کرتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم 2% بھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے اہتمام کے ساتھ۔ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا، والدہ کی دعا اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری دعوت المسافر، ایک شخص مسافر میں ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہمارے سفر کو اس طرح بنا دیا گیا کہ سفر میں گانے ہیں، فلمیں ہیں، پورے کے پورے سفر میں پوری کی پوری فلم ہے، پوری کی پوری ویڈیو ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم دعا کر لیں تو اللہ اور اس دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 دعوت المظلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعوت سے، دعا سے بچو، اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم مزدور کو اس کا حق روز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم جو خاص طور پر پرائیویٹ کمپنیز ہیں، کیا اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں لیٹ تو نہیں کر رہی؟ کیا حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں لیٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا لوگ اپنے ماتحت جو نوکر ہیں ان کو کھانا ویسے ہی دیتے ہیں جو خود کھاتے ہیں؟ ان کو کپڑے ویسے ہی پہناتے ہیں جو خود پہنتے ہیں؟ ان کے لیے ضروریات کا خیال ویسے رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں؟ تو مظلوم کی دعوت سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھا حکمران جو عادل ہے، نیک ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح اوقات ہیں کچھ جو دعا دوران اذان کہی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جو دعا جب مرغ اذان دے رہا ہو اس وقت دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ افطاری سے پہلے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن اس وقت جو دعا کی جائے اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد، فرض نماز سے پہلے جو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مقام ملتزم یعنی کہ وہ جگہ جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان میں اس کے ساتھ چمٹ کر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کی اگلی شرط یہ ہے کہ ہمیں حلال مال کمانا، حلال لباس پہننا، حلال مال کھانا اور حلال چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص مسافر ہے، وہ سفر پر جا رہا ہے اور اس کے بال غبر آلود ہو گئے، اس کے کپڑے غبر آلود ہو گئے۔ اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی۔ اب اس کا حق تو یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ مطعمہ حرام، اس کے کھانے کی کمائی اور اس کو کھانے کی چیزیں حرام کی ہیں۔ ومشربہ حرام، اس کی پینے کی کمائی یعنی کہ جہاں سے وہ پانی پیتا ہے پیسے دے کر وہ حرام کی کمائی اور پینا بھی حرام کا۔ وملبسہ حرام، اس کے لباس کی کمائی بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام۔ فأنى يستجاب له، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ تو لہٰذا یہاں پر ایک شرط یہ ہے کہ اگر دعاؤں کو ہم جلدی قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہم تھوڑا کھا لیں، حلال کھا لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں رشوت، ہمارے معاشرے میں کرپشن، وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، کوئی عالم دین اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو مدارس میں محتمم بنے ہوئے ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا آڈٹ کروائیں۔ میرے پاس کتنا پیسہ آیا، میں نے کتنا خرچ کیا، کہاں پہ لگا، تو دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اسی وجہ سے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے حلقوں سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن مجید کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم دیانتدار نہیں ہیں، ہم اپنے دینی مدارس میں بھی دیانتدار نہیں ہیں، پراپرٹیز کی پراپرٹیز بنائے جا رہے ہیں۔ اور ایک مسجد کی انتظامیہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے پر مقدمات کرتے ہیں، العیاذ باللہ،
अलियाज़ बिल्लाह, जो दीन का काम था हमने उसको क्या बना लिया। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। तो जिस मुआशरे में करप्शन हो वहाँ दुआएं कैसे कबूल होती हों, जिस मुआशरे में रिश्वत हो वहाँ दुआएं कैसे कबूल होती हों। हाँ, दुआएं कबूल हो सकती हैं अगर सच्ची तौबा हो जाए, दुआएं कबूल हो सकती हैं अगर सच्ची इखलास के साथ, या अल्लाह पहले जो कर लिए अब मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। दुआ की कबूलियत के कुछ दर्जात हैं। दुआ कबूल, बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, हम क्या करें। मेरी माओ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो शख्स अल्लाह से दुआ करता है उसकी दुआ कबूल ज़रूर होती है। हाँ, उसकी 4 सूरतें हैं पूरी होने की। सबसे पहली कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं फ़ौरन, उसी वक्त ही। इधर दुआ की इधर कबूल, इधर दुआ की इधर कबूल। दूसरा कि अल्लाह ताला उस दुआ को थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद कबूल फरमाते हैं। तीसरा कि अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाते हैं लेकिन ये कहते हैं कि इस बंदे पर ये मुसीबत आनी है, चलो मैं इसकी दुआ की वजह से इसकी ये मुसीबत टाल देता हूँ। दुआ कबूल हो जाती है लेकिन कोई बड़ी मुसीबत आनी हो तो, मैं मिसाल देता हूँ कि एक शख्स जा रहा है, अल्लाह ना करे उससे एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी सारी की सारी ख़त्म हो गई। वो शख्स क्या कहता है, भाई किसी नेकी ने मुझे बचा लिया, ओ भाई किसी की दुआ ने मुझे बचा लिया। मेरे भाइयों, वो उसकी अपनी ही दुआ होती है जो मुसीबत के बचाने में काम आती है। तो सबसे पहली बात, दुआ कबूल होती है फ़ौरन। नंबर 2, कुछ देर, कुछ दिन ठहर के, कुछ अरसा ठहर के। नंबर 3, उस दुआ की वजह से जो मुसीबत आनी है अल्लाह उसको टाल देते हैं। और नंबर 4, अगर दुनिया में वो चीज़ नहीं मिल सकी, अल्लाह क़यामत वाले दिन फरिश्तों को फरमाएंगे, हुक्म देंगे कि इस बंदे ने ये दुआ की थी, अब इस तरह करो, इसकी दुआ की बरकत से इस बंदे के गुनाहों को माफ़ करके इसको जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दो। तो बात बतलाने का मकसद ये है, दुआ कबूल होती है, ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके ये 4 सूरतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ की बरकत से हमारे गुनाहों की माफ़ी, दुआ की बरकत से हम मुसीबत से बच जाते हैं, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर दाखिला नसीब फरमाएगा। दुआ मैदान महशर वाले दिन भी फ़ायदा देगी। हदीस बयान करके अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सहीह बुखारी के अंदर कि अल्लाह ताला आखिरी जहन्नमी को निकालेंगे, जिसने जन्नत में जाना होगा उनमें से आखिरी, उसको निकाल के जहन्नुम के किनारे पे रख देंगे और अल्लाह ताला फिर उसको देखेंगे। अब वो शख्स कभी जहन्नुम की तरफ देखेगा, सामने एक दरख्त नज़र आएगा, वो कहेगा या रब्बी, ए अल्लाह मुझे उस दरख्त के नीचे कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए बंदे, मुझसे वादा करते हो कि अब मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। देखें अल्लाह को कितना शौक़ है दुआएं मंगवाने का। या अल्लाह मैं वादा करता हूँ अब कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि चलो इसको दरख्त के साए के नीचे कर दो। जैसे ही दरख्त के साए के नीचे करेगा, अब सामने जन्नत का दरवाज़ा है, फिर कहेगा या रब्बी, ए अल्लाह, ए अल्लाह, या रब्बी। अल्लाह ताला फरमाएंगे ए मेरे बंदे, मुझसे वादा नहीं किया था कुछ नहीं मांगोगे, या अल्लाह अब कबूल कर ले और कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा क्या मांगना है? या अल्लाह बस सिर्फ वो जन्नत के दरवाजे के सामने मुझे बस बिठा दें। अल्लाह ताला फिर वादा लेंगे कि ठीक है, आप बतलाओ, मुझसे वादा करो कि अब कुछ नहीं मांगूंगा। या अल्लाह कुछ नहीं मांगूंगा। देखें अल्लाह को कितना शौक़ है दुआ मंगवाने का। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। और जो मुझसे दुआ नहीं करता हकीकत में वो मुतकब्बिर है, हकीकत में वो अपने खुद के नफ्स में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, उसको अल्लाह की तरफ आने का पता ही नहीं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, तो अल्लाह ताला फिर उससे वादा लेंगे, वो फिर वादा करेगा। जैसी जन्नत के दरवाजे के सामने जाएगा, अब अंदर दूध की नहरें चल रही हैं, शहद की नहरें चल रही हैं, गिलमान फिर रहे हैं, या अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह फिर कहेंगे वादा नहीं किया था, दुआ नहीं करोगे, या अल्लाह बस ये आखिरी दुआ कबूल कर ले, इसके बाद नहीं करूँगा। अल्लाह को कितना शौक़ है। आखिरी जन्नती भी जन्नत में दाखिल होगा तो दुआ की बरकत के साथ होगा। हमारी नमाजें, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ कबूल है तो दुआ की वजह से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माइल बैतुल्लाह बना रहे हैं, कितना बड़ा काम है नेकी का, लेकिन क्या करें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हम ये जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो लिहाजा हमें दुआएं करनी चाहिए, दुआएं करवानी चाहिए।
ہمیں دعا کے ساتھ خاص طور پر لگاؤ رکھنا چاہیے والدین کے لیے، اپنے لیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بھائی جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ جن کی وساطت سے آپ احباب تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ ہم بہت ہی اہم ٹاپک جو کہ نماز جنازہ کے متعلق ہے، نماز جنازہ کی دعائیں مختصر سی اور طریقہ کار ان کا ترجمہ اور تعزیت کی دعا کون سی ہے، انشاءاللہ یہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔